میرا نام عشرت ہے۔ میں اس وقت 18 سال کی تھی جب بیاہ کر سسرال آئی تھی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ بیمار ساس اور ایک نند تھی جو اس وقت 8 سال کی تھی۔ ساس کو ٹی بی کا پرانا مرض تھا جس کا علاج نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ ہر وقت کھانستی رہتی اور اسی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر عمران ہماری شادی سے پہلے ہی امریکہ میں جاب کرتے تھے۔ جب میری ساس بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو امریکہ سے بلا کر ان کی شادی مجھ سے کروا دی۔ شادی کے 8 دن بعد وہ واپس امریکہ اپنی جاب پر چلے گئے اور میں پیچھے ان کی ماں کی خدمت اور بہن کو پالنے کے لیے رہ گئی تھی۔ میری نند جو کہ 8 سال کی تھی، اس کا نام کومل تھا۔ وہ ایک عجیب قسم کی طبیعت والی بچی تھی، بہت کم گو تھی اور عام بچوں کی طرح شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ میرے لیے اسے سنبھالنا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا پریشان میں اپنی ساس کی وجہ سے تھی۔ ایک تو میری عمر کم تھی، دوسرا میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور فوراً ہی اتنی بڑی ذمہ داریاں میرے نازک کندھوں پر آن پڑی تھی۔ ابھی میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اچانک میری ساس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر پر پڑ گئی اور ان کی مکمل دیکھ بھال مجھے کرنی پڑتی تھی۔ عمران روزانہ مجھے کال تو کرتے، مگر آدھے سے زیادہ وقت کال پر ہی وہ اپنی امی اور بہن کا حال پوچھتے رہتے۔ عمران ویڈیو کال کرتے تو ماں کی حالت سے لے کر کمرے کی صفائی تک کا جائزہ لیتے، اپنی بہن کے اسکول کے بارے میں پوچھتے اور اس کی دلجوئی کرتے رہتے۔ میرے لیے تو بس ان کے پاس یہ کہنے کا وقت ہوتا تھا کہ امی کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور کومل کا بھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس میرے لیے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں نے یہ سب اپنی امی سے کہا تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی کہ ابھی نئی نئی شادی ہے اور تمہارا شوہر اکیلا ہے، وہ وہاں پریشان ہوتا ہے، اس لیے اپنے شوہر کو کچھ وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا دل بھی کرتا تھا کہ عمران مجھ سے گھنٹوں باتیں کرے، اپنی محبت کا بار بار اظہار کرے، میری تعریفیں کرے اور مجھ سے پوچھے کہ مجھے کیا کیا چاہیے اور میں فرمائشوں کی ایک لمبی فہرست ان کے حوالے کر دوں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں روزانہ کال آنے سے پہلے نہا دھو کر سر سنور کر ان کی کال کا انتظار کرتی اور وہ مجھ سے رسمی حال احوال پوچھ کر اپنی ماں کے بارے میں تفصیلات جاننے بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ 1 مہینے تک چلتا رہا اور اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی کہ ہر وقت عمران کو اپنی ماں اور بہن کی ہی پڑی رہتی ہے۔ 2 مہینے گزرنے کے باوجود انہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے لیے صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی اور میری نند تیار ہو کر ناشتہ کر کے اسکول جا رہی تھی۔ میں نے ساس کو ناشتہ کروا دیا۔ میں کچن میں مصروف تھی کہ اچانک میری ساس کی چیخ سنائی دی۔ میں اور کومل بھاگ کر امی کے کمرے میں پہنچے تو وہ بستر سے نیچے گری ہوئی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ ان کو ایسے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ بھلا امی کو کیا ضرورت تھی بستر سے اٹھنے کی؟ بڑی مشکل سے میں نے امی کو اٹھا کر بستر پر لٹایا، مگر میری اپنی کمر دوہری ہو گئی۔ اس دوران کومل کی اسکول بس آ گئی تو وہ اسکول چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے ساس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے میرا جینا محال کر رکھا ہے۔ شادی کے بعد میں تو اب گھر کی ملازمہ بن کر رہ گئی ہوں۔ شوہر سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتا ہے جب تک میری بہن کی شادی نہیں ہوتی میں تجھے اپنے پاس نہیں بلاؤں گا۔ میں نے انہیں بہت باتیں سنائی۔ میری ساس کیا بولتی بس خاموشی سے سب سنتی رہی اور رونے لگی۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اگر اپنے بیٹے کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا کر مار ڈالوں گی۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ عمران سے بات کروں گی کہ مجھ سے اکیلے اتنا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا، اور بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد عمران کو کال ملائی اور خوب رونے دھونے لگ گئی۔ میں نے عمران سے جھوٹ بولا کہ امی کو زمین سے اٹھاتے اٹھاتے میری کمر میں موچ آ گئی ہے اور اب مجھ سے چلا تک نہیں جاتا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عمران کے لہجے میں میرے لیے فکر تھی۔ وہ کہنے لگے تم پریشان نہ ہو اور اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کراؤ اور امی کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لو جو ہر وقت ان کے کمرے میں رہے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ عمران کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ میں مسکرانے لگی مگر عمران کو دکھی آواز میں کہا کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ امی کو نوکرانیوں پر چھوڑ دوں، مگر کیا کروں، میری کمر ہی نہیں ہلنے دے رہی۔ یہ کہہ کر میں نے جھوٹ موٹ کا رونا دھونا شروع کر دیا۔ عمران نے مجھے بہت تسلیاں دی اور پیار سے بات کرتے رہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ آج 2 مہینے بعد ہی صحیح مگر عمران کو میری فکر تو ہوئی تھی اور آج وہ صرف مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ عمران کی توجہ اپنے اوپر کیسے رکھنی ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد میں نے اپنی امی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ کسی ملازمہ کا فوری بندوبست کرائیں۔ ہمارے محلے میں ایسی بہت سی عورتیں تھیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ جلد ہی ایسی ملازمہ مل جائے گی جو میری ساس کو مکمل طور پر سنبھال سکے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میری امی نے ایک 30 سالہ ہٹی کٹی عورت سے بات کر کے اسے میرے گھر بھیج دیا۔ میرا گھر چونکہ ایک پوش علاقے میں تھا، اس لیے وہ عورت آتے ہی منہ مانگی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگی۔
وہ جتنی تنخواہ مانگ رہی تھی میں نے اس سے زیادہ دینے کا ذہن بنا رکھا تھا۔ ویسے بھی پیسے کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ عمران کی اچھی خاصی کمائی تھی، اسی میں نے فوراً کام والی کو رکھ لیا اور اسے کہا کہ ابھی کے ابھی واپس جا کر اپنے کپڑے وغیرہ لے آؤ اور یہی میری ساس کی کمرے میں زمین پر اپنا بستر لگا لو۔ وہ اپنا بوریا بستر اٹھا لی اور امی کی ذمہ داری میں نے اس پر ڈال دی۔ وہ 24 گھنٹے ساس کے پاس رہتی، ساس کو نہلاتی دلاتی اور کھانا کھلاتی۔ مجھے بہت سکون تھا۔ میں نے عمران کو کہہ رکھا تھا کہ امی کے آدھے کام میں خود کرتی ہوں اور باقی کام ملازمہ سبینہ کرتی ہے۔ امی کو صاف ستھرا دیکھ کر عمران بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ 7 مہینے بعد عمران وطن واپس لوٹے، تب میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ مگر اگلے ہی دن عمران کی کمپنی سے فون آ گیا کہ کوئی ایمرجنسی کام آ پڑا ہے اور انہیں 1 ہفتے بعد واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے 1 ہفتے اپنی ماں کے ساتھ گزارا تھا۔ جتنی دیر گھر میں رہتے اپنی ماں کے گھٹنوں سے لگے رہتے، کبھی انہیں بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے جاتے اور باقی وقت ان کی خدمت میں گزار دیتے۔ میں تو صرف کاموں میں مصروف ایک چکر بن کر رہ گئی تھی۔ دکھاوے کے لیے صحیح مگر امی کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، کبھی یہ کرتی تو کبھی وہ کرتی۔ صرف ایک دن ایسا تھا جب وہ مجھے باہر شاپنگ کے لیے لے گئے تھے، مگر میری ہی قسمت خراب تھی۔ اس دن بھی میری نند ہمارے ساتھ گئی تھی اور عمران نے مجھ سے زیادہ اس کی شاپنگ کروا دی۔ میں چڑھے دل کے ساتھ شاپنگ مال میں پھرتی رہی اور پھر گھر آ کر اپنی امی کو فون کر کے خوب بڑاس نکالی۔ 1 ہفتے بعد عمران واپس چلے گئے اور پیچھے ان کی وہی بیمار ماں اور لاڈلی بہن رہ گئی اور میں تو تھی ہی بس ان کی خدمت کرنے کے لیے، سوائے صبر کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسی 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اب تو رشتہ داروں کے سوا میرے محلے والے بھی کسی خوشخبری کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ جب سے رخصت ہو کر آئی ہوں صرف نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں۔ کہنے کو میں ایک بہت بڑے گھر کی بہو تھی۔ ایسے ہی روتے پیٹتے 1 سال گزر گیا اور میری ساس اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ عمران پورے 1.5 سال بعد ماں کے مرنے پر واپس آئے تھے۔ ان کا صدمے سے برا حال تھا اور ایسا ہی حال میری ننند کا تھا۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا تھا، مگر میں دل ہی دل میں شکر بھی ادا کرتی تھی کہ میری بیمار ساس سے جان چھوٹ گئی۔ عمران 2 ہفتے گھر میرے واپس جاتے وقت انہوں نے مجھے کہا کہ اب میری بہن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا، مگر اندر ہی اندر میں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ 2 ہفتے شوہر گھر میں رہا، مگر ہم اکیلے وقت نہ گزار سکے تھے اور مجھے ایک طرف یہ سکون تھا کہ میں ساس کی ذمہ داری سے آزاد ہو چکی ہوں۔ میں نے اس ملازمہ کو کام سے نکال دیا اور نئی 2 ملازمائیں رکھ لی جو صبح سے لے کر شام تک باری باری آتی تھی۔ سارے گھر کی صفائی اور کچن کا سارا کام وہی کرتے تھے۔ اب میرے لیے صرف کومل کے کھانے پینے کی ذمہ داری باقی رہ گئی تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے اسکول چلی جاتی اور واپسی پر ملازمہ اسے کھانا وغیرہ دیتی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ اب تو اس نے باقاعدہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ 12 سال کی عمر میں وہ بہت سادہ سی بچی تھی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بچپن سے ہی لڑکپن کے دور میں داخل ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے کچھ دنوں میں ہی احساس ہونے لگا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا میری ننند میرے پیروں کی زنجیر بنتی جائے گی۔ میری اپنی اولاد تو اب تک نہیں ہوئی تھی، مگر کومل کی ذمہ داری اس کے بھائی نے مجھ پر ڈال رکھی تھی۔ ایک دن میں عمران سے فون پر بات کر رہی تھی، جانے کیا ہوا کہ کومل کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر میں دوڑی گئی اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ عمران نے فوراً ویڈیو کال کر لی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس سے جانے کا کہا۔ مجھے مجبوراً کال بند کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس سے جانا پڑا۔ اے سی سے نکل کر باہر جانا میرے لیے ایک بڑا عذاب تھا۔ شادی کے بعد سے مجھے اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور گھر میں گاڑی موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں آنے جانے کے لیے ٹیکسی یا رکشہ منگوانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی اور عمران کسی ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ کومل کو شدید دوپہر میں چیک اپ کروا کے گھر لائی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے سکون اور آزادی کا سانس کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے تو امی نے ناک میں دم کیے رکھا تھا اور اب ننند صاحبہ کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ عمران روزانہ ویڈیو کال پر بہن سے بات کرتے اور مجھے نئے نئے فرمان جاری کرتے تھے کہ کومل کو یہ پکا کر دو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میں ان سب سے تنگ آ چکی تھی۔ اس بار وہ 1 مہینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ 1 مہینہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی، شاپنگ کروں گی اور عمران کے ساتھ گھوموں پھروں گی۔ میرے بہت سارے خواب تھے، لیکن عمران مجھے اتنا وقت نہیں دیتے، زیادہ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارتے۔ عمران کو اب اس کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کومل کو کسی قسم کی کمی کا احساس ہو یا وہ تنہائی کا شکار ہو۔ ایک دن عمران نے اسے کہا کہ چلو تمہیں موبائل فون خرید کر دیتا ہوں، تو اسے منع کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، اگر ضرورت ہوگی تو میں بھابھی کے فون سے بھی بات کر لوں گی۔ عمران یہ سن کر خاموش ہو گئے۔
پھر ایک دن اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ اٹھا لائے۔ وہ ایسے ہی کومل کے ناز نخرے اٹھاتے رہتے تھے۔ 1 مہینہ پورا اور عمران واپس لوٹ کے، مگر میرے دل میں کومل کو لے کر حسد و جلن کی ایک ایسی آگ جل چکی تھی جس نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ایک دن میری پرانی سہیلی مجھ سے ملنے آئی تو میرے ٹھاٹ باٹ دے کر چونک گئی، مگر جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کے پاس امریکہ ہی چلی جاؤ، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ مگر میں اسے کہنے لگی کومل نام کا یہ کانٹا میرے راستے سے نکلے گا تو ہی نا۔ میری سہیلی نے مجھے بہت سے طریقے بتائے جن پر عمل کر کے میں اپنی ننند سے جان چھڑا سکتی تھی۔ سہیلی کے جانے کے بعد میں اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ آخرکار بہت سوچ بچار کی بات میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے اپنی ننند کی کسی نہ کسی طرح شادی کر دینی چاہیے، مگر ابھی تو وہ صرف 16 سال کی ہوئی تھی۔ عمران تو اس کی شادی کے لیے ہرگز نہیں مانتے۔ پھر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی اسی دوست کی مدد لی، اور دراصل یوں کہ میری دوست کے ذریعے میں نے آدھی رات کو اپنے گھر ایک نشئی کو بلوایا، اسے کافی سارا پیسہ دیا اور ننند کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ میری ننند کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، وہ سو رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد شور مچانا شروع کر دیا۔ میری ننند بکلا کر نیند سے جاگی۔ میں نے اسے کہا کہ کس لڑکے کو تم نے اپنے کمرے میں بلایا ہوا تھا؟ وہ حیران ہو کر میری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسی وقت عمران کو ویڈیو کال کی اور سب کچھ دکھا دیا۔ عمران کے کہنے پر میں نے آئندہ ان کی بے قصور بہن کا نام نہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عمران ویسے ہی شرمندہ تھے، وہ میرے سامنے مزید کیا بولتے، میں بھی بالکل خاموش تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو اس کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جو اپنی ننند کے ساتھ کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر بھیانک سزا مجھے ملے گی۔ مجھے اچھی طرح وہ رات یاد ہے جب عمران کام زیادہ ہونے کی وجہ سے رات کو نہیں آئے تھے اور میں فلیٹ میں اکیلی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی اور فلیٹ کی کھڑکیاں بجنے لگی۔ ہمارا فلیٹ عمارت کی سب سے اوپر والی منزل پر تھا اور ساتھ نہ جانے کیا ہوا، خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا اور میں سو گئی، مگر جب کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہونے لگا۔ مگر ایک چیز سب سے زیادہ عجیب تھی، وہ یہ کہ میرے کمرے سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر سارا کمرہ چیک کیا، مگر مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس سے بدبو آ رہی ہو۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بدبو میرے اپنے جسم سے آ رہی ہے۔ پہلے تو مجھے اپنا وہم لگا، مگر جب کچھ دیر اور گزری تو مجھے محسوس ہوا کہ بدبو واقعی مجھ سے ہی آ رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن لیے، تب بدبو آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور سو گئی۔ صبح سویرے عمران واپس آ گئے اور بتانے لگے کہ ان کی کمپنی نے انہیں 2 ماہ کی چھٹی دے دی ہے۔ عمران نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ دن اپنی ماں کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ عمران کے کہنے پر میں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ عمران نے کہا تھا کہ کل ہی ہم پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بیچ بیچ میں میری طبیعت خراب ہونے لگتی، کبھی بخار ہو جاتا اور کبھی جسم میں شدید درد ہونے لگتا اور وہی عجیب سی بدبو آنے لگتی۔ تب میں فوراً نہا دھو کر کپڑے بدل لیتی اور خود پر بہت سارا پرفیوم چھڑک لیتی، مگر ایک بات یہ تھی کہ جو کپڑے میں اتار دیتی ان میں سے بدبو آنا بند ہو جاتی۔ پھر ہم پاکستان چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد عمران نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ جس آدمی سے کومل کا نکاح کروایا گیا تھا وہ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ میں نے عمران سے کہا کہ مجھے کیا معلوم وہ کون تھا یا کہاں رہتا تھا، وہ تو بس اسی رات یہاں گھر آ گیا تھا۔ عمران میری بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ دن کے وقت اپنی ماں کی قبر پر چلے جاتے اور میں سارا دن گھر میں اکیلی پڑی رہتی۔ یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن اچانک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور وہی بدبو میرے جسم سے آنے لگی۔ میرا جسم بھی جگہ جگہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے خوب نہا دھو کر کپڑے پہنے، مگر کپڑے بدلنے کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی بدبو آنا شروع ہو گئی۔ میں واقعی بہت پریشان تھی اور بخار کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی۔ جب شام کو عمران گھر لوٹے تو میں نے انہیں اپنی طبیعت اور بدبو کے بارے میں بتایا، مگر انہوں نے کہا کہ بخار کی دوا لے لو۔ یہ کہہ کر عمران سو گئے۔ میں اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے میرے ٹیسٹ کروایا، مجھے بہت ساری دوائیں دے دی۔ میں نے دوائیاں کھانا شروع کر دی، مگر میری حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، بدبو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عمران نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں واقعی بہت بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ میری اس بیماری کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا۔ حیرت تو مجھے اس بات کی تھی کہ عمران کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ چند دنوں بعد میری موت ہو جائے گی۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ ایسی ایک دن میں عمران کی الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی کہ مجھے خط ملا، جسے دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔
وہ خط میری ننند نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بھائی، آپ کی بہن بد کردار نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی وہ آدمی کون تھا جو میرے کمرے میں آیا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے بچا لیجیے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ عمران اس خط کے بارے میں مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خط پڑھ کر میری حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ میں زمین پر گر گئی تھی، میں ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی امی کو فون کیا۔ امی مجھے اپنے ساتھ ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے دھمکی اور جو کچھ کہا وہ سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھ پر کسی بہت ہی بری چیز کا اثر ہے اور یہ کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ توبہ کرو۔ مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے کومل کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ میں نے اس معصوم اور نیک بچی کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں اپنے مفاد میں اندھی ہو گئی تھی۔ اب دن رات مجھے کومل کی یاد ستانے لگی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ عمران مجھ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ دراصل وہ بھی اپنی بہن کی یاد میں ایسے ہو گئے تھے۔ ایک دن امی مجھے ایک مزار پر لے گئیں۔ وہاں جا کے میں نے دعا مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتی رہی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہی۔ اچانک میری نظر مزار کے احاطے میں بیٹھی عورتوں پر پڑی تو مجھے ان میں کومل نظر آ گئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ کومل مجھے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئی، جیسے وہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا، بھابھی، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ پچھلے سب باتیں بھول جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس نے راستے میں بتایا کہ نکاح کے بعد اس کا شوہر اسے اپنی ماں کے پاس اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں پر بہت ظلم کیے گئے اس پر، اور 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اس کی ساس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور اس نے مزار میں ہی پناہ لے لی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لی اور مجھے تسلی دی۔ گھر آنے کے بعد کومل نے نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ میں نے اسے کھانا کھلایا اور پھر جب عمران آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کومل کو سینے سے لگا لیا اور اسے معافی مانگی کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ عمران جانتے تھے کہ ان کی بہن بد کردار نہیں تھی، مگر انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ کومل کے آنے کے بعد گھر میں رونق آ گئی اور عمران کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر ہو گیا تھا، مگر میری حالت ویسی ہی تھی۔ کومل کے کہنے پر عمران مجھے اور کومل کو امریکہ لے آئے اور وہاں میرا علاج کروانے لگے۔ میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے جلد کی ایک نایاب بیماری ہے جس میں جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں اور بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ یہ بیماری بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ عمران نے میرا علاج مکمل کروایا اور 1 سال بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ گھر میں پھر خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ ہم نے کومل کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی اور اب میرا دل بھی پرسکون تھا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ رشتے اور انسان کتنے قیمتی ہوتے ہیں اور ہمیں ان رشتوں کے تقدس کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، اسے پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔